نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، گھر گھر محافل میلاد کرتے ہیں، محافل نعت کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں کیوں بھیجا؟ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس پر ہماری کچھ نشستیں ہو چکی ہیں، اور میں پچھلی نشستوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت مل سکے، اور وہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ موجود وہ پہلے سے تھے، جہاں تھے، جس حال میں تھے، اگر وہیں رہتے تو ہم بشروں کو کوئی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے، دستور حیات عطا کرنے کے لیے، نظام حیات عطا کرنے کے لیے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، الغرض جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، اور بھیج کر ایک اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور فرمایا کہ مومنوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح باری تعالیٰ نے اس محبوب کو بھی لبادہ بشری میں ہمیں عطا کر دیا، اور بھیج کر ساتھ دوسرا اعلان یہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، اب میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو تکتے چلے جاؤ، اور اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ فرمایا اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب دیکھیے، آج میں ایک اور اینگل سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کا حق بجا لائیں، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اس نے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔
جس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں مہمان عرض کرنا چاہوں تو باری تعالیٰ زور دے کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرا۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور یہ اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بندہ بننا سکھانے کے لیے کم و بیش انبیاء کی شکل میں اس بندگی کے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ماڈل اور نمونے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام بھی تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم صحیح معنوں میں میرے بندے بن جاؤ۔ اب اگر جاننا چاہتے ہو میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو فرمایا میرے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ میرے بندے کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو اسی بندگی کے لقب سے پھر ملقب بھی کیا۔ آپ کبھی سورہ صافات کو پڑھیں، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام ہو۔ پھر فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ یہ جو بات فرمائی کہ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، تو باری تعالیٰ نے بندگی کے لقب سے ملقب کر کے اپنے محبوب کی امت کو یہ بتایا کہ دیکھو اگر جاننا چاہتے ہو میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو میرے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام ہو۔ اور پھر ان کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ان کو بھی بندہ کہا۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں گن گن کر بتایا کہ میرے بندے کون ہیں۔ پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک موسیٰ اور ہارون دونوں یہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے دو بندے تھے۔ پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی الیاسین، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے بھی فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، کہ یاد رکھو الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں، تو اس کے بندے کیسے بنا جاتا ہے اب باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو میرے ان پیغمبروں کو دیکھو، میرے بھیجے ہوئے ان انبیاء کرام کو دیکھو۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم ایک دلچسپ بات اور ایمان افروز بات جتنی آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی غور کریں۔ یہ سورہ صافات کی جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، باری تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کو سلام بھیجا، اے نوح تجھے بھی میرا سلام ہو، اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام ہو، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہاں سلام کس بات کو ہو رہا؟ یاد رکھیں کسی نبوت یا رسالت کو سلام نہیں ہو رہا، بلکہ ان سب کی آگے ایک ہی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے اس کے مومن بندے تھے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے بندہ ہونے کا حق ادا کیا تھا، جس کا مطلب کہ بندگی وہ بلند مقام ہے کہ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ خدا ہو کر خود بندے کو سلام بھیجتا ہے۔ یہ بندگی اتنا اونچا مقام ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے تو اس نے ان انبیاء کرام کے سر پر بندگی کا تاج بھی رکھا اور گن گن کر بتا کر ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو میرے بندے کون ہوتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں میرا بندہ بن جائے پھر میں خدا ہو کر بندے کو سلام بھیجتا ہوں۔ اس سے اگلی صورت سورہ صاد ہے، کبھی اس کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے کچھ اور بندوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو، میرے بندے اسحاق کو، میرے بندے یعقوب، سب کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا، اور ان کی بھی آگے چل کر ایک خوبی بیان کی، فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ان میں ایک خوبی بڑی پائی جاتی تھی کہ یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے۔ پھر اسی صورت میں آگے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، لوگوں یاد کرو میرے بندے ایوب کو، اور آگے چل کر ان کی بھی ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، جب وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، فرمایا نوح میرا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا نعم العبد انہ اواب، فرمایا لوگوں سلیمان میرا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ تھا اور بار بار میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ پھر سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی تو فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، فرمایا یاد رکھو یوسف میرا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں بندے بنے، تو ہمیں بندہ بننا سکھانے کے لیے اس نے کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بندگی کے ماڈل اور نمونے بھیجے کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہوتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں میری بندگی کا حق ادا کیا تھا۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے ہر نبی کے سر پر بندگی کا تاج سجایا، ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا، تو کیا اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اس بندگی کے لقب سے ملقب کیا یا نہیں؟ وہ بندگی کے کس مقام پر فائز تھے؟ جب اس زاویہ نگاہ سے قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یوں گویا ہو، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو آقا علیہ السلام کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ جب معراج پر بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں سیر کرائی، مگر کسے؟ اپنے بندے کو۔ تو بندہ کہا۔ جب قرآن نازل کیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ اور اسی قرآن کو جب اس نے کتاب کا نام دیا تو سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر شب معراج جب باری تعالیٰ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر اپنے محبوب کو بلایا اور وہاں خلوت کے سما میں بٹھا کر جب اپنے محبوب سے بات کی تو فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس پھر جو اس کے جی میں آیا
اس نے اپنے بندے سے کلام کیا، بندے کی طرف وحی کی اور باتیں کی۔ تو آپ کبھی غور کریں کہ باری تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ کہا، بندگی کے لقب سے ملقب کیا۔ مگر ایک خاص بات اگر آپ نے دھیان سے ان ساری آیات کو سنا ہو، اس پر توجہ کی ہو، تو ایک بڑی لطیف بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا ہے، اپنے محبوب کو بھی بندہ کہا، مگر اس نے بندہ بندہ کہنے میں ایک فرق رکھا ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ رکھا ہے کہ جب اس نے دیگر انبیاء کو بندہ کہا تو اس نے صرف بندہ نہیں کہا، ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی۔ کسی کے لیے فرمایا یہ میرا مومن بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، کسی کے لیے فرمایا یہ بڑا اخلاص والا بندہ تھا۔ تو جس کو بھی بندہ کہا صرف بندہ نہیں کہا، بلکہ ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی بیان کی، اور کسی کی خوبی بیان کرنے سے اس کی شان بڑھتی ہی ہے، کم نہیں ہوتی۔ مگر دوسری طرف جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے جہاں بھی ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا صرف بندہ کہا، ساتھ کوئی خوبی بیان نہیں کی۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو اس سے شان بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے، ساتھ ان کی خوبیاں بھی بیان کرے، تو معاذ اللہ ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ تذکرہ کیا جاتا، جس کو ساتھ بیان کیا جاتا۔ تو جواب ملا کہ لوگوں بات یہ نہیں ہے، بلکہ میرا ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے جو تیسرے پارے کی بالکل پہلی آیت میں فرمایا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا یہ سب میرے رسول ہیں، مگر میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ میں نے کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے، کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے۔ فرمایا اس ضابطے کے مطابق جس میں ایمان زیادہ تھا میں نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ اخلاص والا تھا اس کو عبد مخلص کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو عبد شکور کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو عبد صابر کہہ دیا۔ گویا جس میں جو خوبی زیادہ تھی اسے اس کے ساتھ مختص کر دیا۔ مگر فرمایا کہ لوگوں اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا شکر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا، جس میں دنیا جہان کی ہر خوبی تھی اور ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تو قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا، تو مطلق بندہ کہہ کر یہ سمجھایا کہ لوگوں وہ ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ ساری میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع کر دی ہیں۔ آؤ اگر عبد کامل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نظارہ کر لو۔ بلکہ یوں سمجھے میں نے جتنا مضمون یہ بیان کیا ہے، بیان اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں بندے بنے، اور ہمیں بندہ بننا سکھانے کے لیے اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بندگی کے ماڈل اور نمونے بھیجے۔ جیسا جیسا دور آتا اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنا لیٹسٹ بندگی کا ماڈل آگے بھیجتا رہا۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس کے بعد چونکہ اس نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا تھا اور قیامت تک کسی اور نئے بندگی کے ماڈل نے نہیں آنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے کارخانہ قدرت کے اندر جو بندگی کا سب سے اعلیٰ ترین لیٹسٹ ماڈل اور نمونہ تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب کو اس نے لبادہ بشری میں بھیج کر ہم بندوں کو وہ بندگی کا آخری ماڈل اور نمونہ بھی عطا کر دیا، اور انہیں بھیج کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اب تمہارے بندہ بننے کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ بس میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ، ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگتے چلے جاؤ اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بناتے چلے جاؤ، آخرت کو بھی کامیاب
کامیاب کرتے چلے جاؤ اور صحیح معنوں میں میرا بندہ ہونے کا حق ادا کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا میرے بندے دیکھنے ہو تو میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا، مگر بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر اگر کوئی ہستی فائز ہے جن سے بڑھ کر شاید کوئی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو میں نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بیچ کر اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا ہے، اور اعلان کیا کہ مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی آمد کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کرنا تھا، تاکہ اس نبی کو تک کر یہ بندہ بننے کے طریقے سیکھیں، ضابطے کا ان کو پتہ چلے، ان کو پتہ چلے کہ حقیقت میں میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دھوم مچا دی، گلیاں اور بازار سجا دیے، لائٹنگ کی، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے، مٹھائیاں بانٹی، گھر گھر محافل میلاد، محافل نعت کی، اور پوری دنیا میں ایک دھوم مچا دی کہ ہمارے آقا تشریف لے آئے۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، خوش نصیبی کی بات ہے، اس سے بڑی نیکی بھی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور میلاد وہی مناتا ہے جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہوتا ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے تو میلاد دھکے سے سیلیبریٹ ہو جائے گا۔ عشق فتوے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد کے جشن منانے کیسے۔ وہ تو ہم نے منا لیے، اچھا ہوا، یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں میلاد منانے والوں کے گھر پیدا کر دیا، اور ایسے مشن اور تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جس مشن نے، جس قیادت نے اس صدی کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے۔ مگر اب فی زمانہ تھوڑی سی کمی یہ ہے جس کی طرف حضور شیخ الاسلام متوجہ کر رہی ہے، منہاج القرآن اس بات پر زور دے رہا ہے، اس فکر کو آپ کے سینوں تک اتارنا چاہ رہے ہیں کہ جس آقا کی آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا تو اس لیے تھا کہ ان کی سیرت کے رنگ میں ہم خود کو رنگیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ ہم نے آقا کی آمد کے جشن کر لیے اور اس کے بعد بھول گئے کہ وہ آئے کس مقصد کے لیے تھے۔ آقا کی لائی ہوئی سیرت طیبہ، آپ کے عطا کردہ دین اسلام کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے اس بات پر سوچیں، غور کریں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ساری رات آقا کا میلاد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا؟ اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، ان کا انکار نہیں، استثناء تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر بحثیت امت ہم جائزہ لیں، اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ۔ اور میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس لیے کہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور اسی سیرت کو اس نے ہمارا دین بنایا۔ پچھلی پوری نشست میرا زور اس بات پر تھا کہ دین اسلام سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، اس سے ہٹ کر دین کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، تو میں نے ایک جملہ بولا تھا جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے تاکہ وہ سیرت قیامت تک محفوظ رہے۔ ایک کملی والے آقا کی سیرت طیبہ وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی ہے، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ اس کائنات میں ہمارے آقا کی سیرت طیبہ پر سب سے بڑی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اس کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔
یہ قرآن آقا کے اخلاق پر مشتمل کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ مگر ہم میلاد بنانے والے ذرا اس بات پر غور کریں اور اس بات کو سوچیں اور اپنے من میں جگہ دے جو میں بات کرنے والا ہوں کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں، مگر اس میلاد کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کی سیرت طیبہ عطا کی، اور جس سیرت پر مشتمل سب سے بڑی کتاب کا نام اللہ کا قرآن ہے، تو آپ کبھی بحیثیت امت جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ہمیں وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی، وہ چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں آتی۔ اور پھر ایک سٹیپ آگے چل کر سوچیں کہ جن کو یہ قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ کتاب پڑھنا آتی ہے، ان میں سے پھر وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس سے بڑی دین سے دوری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی آسمانوں سے کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو ہمارے دین پر مشتمل ہے، اور ہمیں وہ کتاب صحیح طریقے سے نہ پڑھنا آتی ہے، نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ تو جس امت کو وہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جن کو سمجھ کوئی نہیں اس کتاب میں لکھا کیا ہے، تو وہ عمل خاک کریں گے، کیا عمل کریں گے اس قرآن پر؟ اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم آقا کی آمد پر جشن تو کرتے ہیں، بجا ہے، یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، اس کے صدقے اللہ بالآخر ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی، جو آقا دین اسلام لے کر آئے، ہمیں بندہ بننے کا گر سکھانے کے لیے آئے کہ اللہ کا بندہ بننا کیسے ہے، اپنی دنیا کو کامیاب کیسے کرنا ہے، آخرت کو کامیاب کیسے کرنا ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس سیرت طیبہ کو ہی نظر انداز کر دیا، اس دین اسلام پر ہی عمل نہ کیا اور خالی آقا کی آمد کی دھوم مچا کر بات ختم کر دی، تو یاد رکھو یہ میلاد ادھورا ہوگا، یہ میلاد پورا نہیں ہوگا۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی منائیں، خوشیاں بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، جو دین اسلام لے کر آئے، اس دین پر عمل کر کے پھر ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اگر ہم نے اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگا ہی نہ اور خالی بس آقا کی آمد کے جشن منا کر بات ختم کر دی، تو یہ میلاد ادھورا ہوگا، یہ میلاد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میلاد کو اگر ہم پورا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میلاد بنانے کا حق تب ادا ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں اور آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر کم از کم اتنا تو سنور جائیں کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہو۔ پھر مزہ ہے میلاد بنانے کا۔ آج یہ پہلو نظر انداز ہوتا چلا جا رہا، اور میں پھر اسی بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ وہ دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جو دین سارے کا سارا آقا کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، اور اس سیرت پر کائنات کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے، ذرا دیکھ لیں اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق باقی رہ گیا۔ نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ آج کی نشست میں میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم میلاد بنانے والے اس میلاد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی، جس سیرت پر مشتمل سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے، کم از کم ہر روز اس قرآن کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھیں، سب سے پہلا کام آپ کا قرآن پاک کی تلاوت ہونا چاہیے، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں، خواہ 2 آیتیں ہی پڑھیں، مگر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں باری تعالیٰ نے مجھے زندگی گزارنے کا حکم کیا دیا۔ وہ مولا خوش کس بات سے ہوتا ہے، ناراض کس بات سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے ترجمے اویلیبل ہیں، مگر اس صدی کا شاہکار ترجمہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ کا لکھا ہوا ترجمہ، اس ترجمے کو آپ پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ اتنا سلیس، اتنا بامحاورہ، اتنا آسان کہ آپ ترجمہ پڑھیں، قرآن آپ کے من میں اترتا چلا جائے گا۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ، آپ ترجمہ پڑھیں گے، آقا کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن ہوتے چلے جائیں گے۔
پھر تفسیری شان کا حامل ترجمہ، ایسا ترجمہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے بریکٹس کے اندر جہاں ضرورت محسوس کی ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ جو پڑھنے والے کو کئی تفسیروں سے بے نیاز کر دی، جو کئی تفسیریں پڑھ کے آپ کو بات سمجھ آنی ہے نا، حضور شیخ الاسلام نے وہ بات اپنے ترجمے کے اندر ثبوت دی، جہاں ضروری وضاحت کی ضرورت پڑی بریکٹ ڈال کے اس کے اندر ہی وہ بات لکھ دی۔ اس ترجمے کو پڑھیں، ہر روز خود 2 آیتیں پڑھیں، مگر جاننے کی کوشش کریں کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے لکھا کیا ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت طیبہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، تو ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی؟ ہم تو سچی بات یہ ہے جو ہمارا حال ہے نا کہ نہ ہمیں وہ کتاب پڑھنا آئے، نہ ہمیں سمجھ کے اس میں لکھا کیا ہے، ہم تو بس چند باتیں جو امام اور خطیب سے سنتے ہیں بس انہی پر گزارا کر کے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ڈباؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی تعلق دین سے نہیں رہ گیا۔ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اگلی نشست میں بات کروں گا۔ وہ دین جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں لے کر آئے، میں بتا رہا ہوں کہ اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، آج اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے، دین کی شکل ہی بگڑ چکی ہے۔ تو خیر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور یہ ترجمہ عرفان القرآن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ترجمے کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، آپ کو سمجھ آئے گی قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کی رات پھر حضور شیخ الاسلام نے جو خوشخبری سنائی ہے، وہ تو امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور آپ نے کم و بیش 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کر دیا ہے۔ 2 قسم کی تفسیر آپ نے لکھی ہے، عربی زبان میں لکھی ہے، ایک 20 جلدوں پر مشتمل مفصل تفسیر ہے، اور پھر 8 جلدوں پر مختصر تفسیر لکھی ہے۔ اور وہ مختصر وہ 20 جلدوں والی کا خلاصہ نہیں ہے کہ اسی میں سے نکال کے کوئی الگ ایک اور بنا دیا، نہیں، وہ جو 8 جلدوں پر مشتمل ایک مختصر لکھی ہے، وہ ایک الگ انداز سے آپ کا اسلوب بیان ہے، اس میں نئی چیزیں بیان ہوئی، اور ایک تفصیل کے ساتھ مفصل 20 جلدوں پر الگ بن گئی ہے۔ ابھی اس پر نظر ثانی ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں تو علم کے سمندر بہ رہے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے جب نظر ثانی ہوگی تو 20 سے بڑھ کر یہ 30 کی ہو جائے اور 8 والی بڑھ کے 15 پہ چلی جائے، معلوم نہیں کتنی کی جلدیں بن جائیں اس کی۔ وہ تو جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار ہی نئے نئے معنی کے سمندر کھلتے چلے جائیں گے آگے۔ مگر ہم پڑھنے کا ذوق پیدا کریں، ایسے مرکز کے ساتھ، ایسی قیادت کے ساتھ ہم وابستہ ہیں کہ جس مرکز سے علم ملتا ہے، ہمیں علم کے ساتھ دوستی قائم رکھنی چاہیے۔ ہمیں آقا کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنا بھی ہے۔ تو خالی سالانہ میلاد والا تعلق آقا کی ذات اقدس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میلاد منانے کا حق کی تب ادا ہوگا کہ ہم آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، اس دین پر عمل کر کے اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا